اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی ڈر دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور ان پر مہربانیاں ہیں، اور یہی کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، جن سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا بعد موتہا، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اور اس نے ہر قسم کے چوپائے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور بادلوں کو مسخر کر دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ ان سب چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ فرمایا کہ جو لوگ پیچھے لگنے والے ہوں گے وہ ان لوگوں سے جن لوگوں کے پیچھے لگے ہوں گے وہ لوگ پیچھے لگنے والوں سے براءت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیچھے لگنے والے لوگ پھر ان سے کہیں گے کہ اگر ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم بھی ان سے ویسے ہی براءت کا اظہار کریں جیسا کہ انہوں نے ہم سے آج براءت کا اظہار کیا۔ یہ ہم سے نذرانے وصول کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے ہمارے پیچھے چلو، اور اب ہم سے براءت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، ہم بھی ان سے ویسے ہی براءت کا اظہار کریں گے جیسے یہ آج ہم سے براءت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے لوگو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے زمین میں سے حلال اور طیب وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، اور خون بھی، اور خنزیر کا گوشت بھی، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ سب کچھ تم پر حرام کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہو جائے، بس وہ بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، تو پھر اس کو اگر وہ حرام کھا لیتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بغاوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہے جی یہ بھی گوشت وہ بھی گوشت، تو یہ کیوں حرام وہ کیوں حلال، یعنی بغاوت کر کے کھائے تو یہ بھی غلط۔ اور جو حد سے بڑھ جائے، یعنی اگر ایک پاؤ کھا کر جان بچ سکتی ہے تو وہ کلو کھا گیا تو یہ بھی حرام، یہ بھی ناجائز۔ تو نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔ بے شک وہ لوگ جو
اللہ نے اتارا ہے کتاب میں سے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں۔ اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا تم پر اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، جو بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ پھر جو بھی اس مہینے میں موجود ہو، یعنی سفر پہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کر لو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ بس چاہیے کہ یہ مجھ پر ایمان لائیں، میری بات مانیں، تاکہ یہ سیدھے راستے پر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، کہ کسی ذریعے سے حکام کے پاس عدالت میں پیش کر کے کوئی طریقہ نکال لو، اس کا کچھ حصہ ناجائز کھانے کے لیے، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، ایسا مت کرو جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ لوگ ہیں جو انہوں نے کمایا کیا، اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا اسلام آدھا کفر ایسا مت کرو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں تکلیف اور تنگ دستی نے ایسا چھوا کہ وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ ان سے کہو کہ جو بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر کرو، قریبی رشتہ داروں پر، یتیم اور مسکینوں پر، مسافروں پر، اور یاد رکھو تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے اے نبی پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، انہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے فوائد بھی ہیں، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔
اس لیے ان سے بچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، انہیں بتا دو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کسی مشرکہ عورت سے تم نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک لونڈی اگر مومنہ ہے وہ اس مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ اور نہ ہی اپنی بچیوں کا نکاح مشرک مردوں سے کرو، حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام بہتر ہے اس مشرک سے، ہاں جی، جو شرک کرنے والا ہے، چاہے تمہیں وہ کہیں اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، جبکہ اللہ جنت اور مغفرت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ یبین آیاتہ ویبین آیاتہ للناس، اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو ہوا اذن، یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان ایام کے دنوں میں عورتوں سے دور رہا کرو، ولا تقربوہن حتی یطہرن، یہاں ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم عادتاً قسمیں کھا لیتے ہو اللہ تمہارا اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، قسم سے میں نے نہیں کہا، حالانکہ کہا ہوتا ہے اور قسم بھی کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ قسم عادتاً کھاتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر نہیں، تو ایسی قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن مواخذہ فرمائے گا ان قسموں پر جو قصداً کی جائیں، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، وہ طلاق جس پر رجوع ہو سکتا ہو 2 مرتبہ ہے۔ تو یا تو روک کے رکھو، یعنی اپنے پاس تم طلاق دے کر جب عدت پوری ہونے لگے یا تو انہیں روک لو اپنے پاس، او تسریح باحسان، یا اچھے طریقے سے انہیں آزاد کر لو۔ اور اگر وہ تیسری طلاق دے، یعنی پہلی 2 طلاقوں پر رجوع ہو سکتا ہے، اگر وہ تیسری طلاق اسے دے پھر وہ اس کے لیے اس کے بعد جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے اور وہ طلاق دے دے، تو پھر جب فارغ ہو جائے تو یہ پہلے خامد سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لہذا ان کا خیال رکھا کرو۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو یا تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا پھر اچھے طریقے سے آزاد کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تنگ کرنے کے لیے مت روکو کہ میں اسے سبق سکھاؤں گا، اور اس طرح تنگ کرنے کے لیے لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، اسے مت روکو۔ یاد رکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ فرمایا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے، یعنی 2 سال مدت ہے، اگر کوئی پوری کرنا چاہے تو مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں اپنے بچوں کو۔ اور فرمایا جو والد ہے اس کو اس کے ذمے ہے، یعنی بچے کا والد
ہاں جی بچہ ہے یا بچی، اس کا والد جو ہے اس کے ذمے ہے کہ ان دودھ پلانے والی ماں کے کا خرچہ، اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس اچھے طریقے سے دستور کے مطابق یعنی اپنی طاقت کے مطابق اس کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور یاد رکھو کہ بچے کے ذریعے والدہ کو بھی تنگ نہ کیا جائے کہ اس سے بچے کو کھینچ لیا جائے، اور نہ باپ کو اسے باپ کو بچے کے ذریعے تنگ کیا جائے کہ اس کو ملنے نہ دیا جائے۔ یہ معاملہ وعلی الوارث مثل ذلک، ورثہ پر بھی ذمہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑیں تو پھر ان کی بیویاں جو ہیں اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی یہ عدت ہے ان کی جن کا خاوند فوت ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ اور یاد رکھو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز، ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ہاں جی ایک حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے تو سمجھ لے اس کا مال برباد ہو گیا، یعنی اس کا سارا کچھ برباد، اہل اور مال سب برباد ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں عصر کی نماز خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور تم میں سے اور بیویاں چھوڑ کے جائیں تو وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ 1 سال تک انہیں نہ نکالا جائے اور انہیں فائدہ پہنچایا جائے، اپنے پاس رکھا جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس گھر میں کوئی اور رشتہ اس کے لیے نکل آئے اس دوران۔ اور فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں جن کو طلاق دی گئی ہے ان کے لیے بھی، ان کو بھی کوئی نہ کچھ فائدہ پہنچانا یہ بہت اچھا ہے، یعنی ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا جائے بالمعروف، دستور کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین کے ذمے حق ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے گا؟ اللہ ہی کمی کرتا ہے، اللہ ہی کشادگی کرتا ہے، یعنی اللہ ہی رزق میں کمی کرتا ہے اور اضافہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یاد رکھو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تمہارا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ بارک اللہ فیک، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔